بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ویلنٹائن ڈے مغربی تقلید میں بڑے اچھے انداز سے منایا جائے گا اور بہت ساری کاوشیں کی جائیں گی۔ خصوصاً میڈیا جو ہے وہ ٹکر اور پٹیاں چلائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ اپنے محبوب کو SMS کیجیے، اس کا نام لائیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ تاثر رکھتے ہیں اور یہ ایک دلیل سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، معاشرے میں ہونے والی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے، یہ صحت مند تفریح ہے، وہ بھی اس سے جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس کو روکنے کے اس کا شکار ہوں گے اور سد باب کرنے کے بجائے اس کے پھیلاؤ کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس مختصر سی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے تہوار اس قابل کہ اس کی تاریخ اور پس منظر کو سننے کے بعد ایک مسلمان اس حیثیت میں آئے کہ وہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں ضرور ایسا کروں گا، اور یہ محبتوں کا دن ہے۔ مختلف اقوال جو ہے وہ مورخین کے ہاں منقول ہیں اس حوالے سے۔ 4 روایتیں تو خاص طور پہ ہیں۔ پہلی ان چاروں روایتوں کو اگر ہم دیکھیں ایک زاویہ نگاہ سے، تو میں ایک عاقل اور عقلمند شخص کے لیے یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ کبھی بھی اس کے تصور میں بھی اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ نکل سکتا ہے، بلکہ وہ اس کو بہرحال برا ہی جانے گا۔ ویلنٹائن کی ابتدا مختلف ہوئی۔ ایک ابتدا تو اس کی یہ ہے کہ ایک پادری جو تھا سینٹ ویلنٹائن نام کا، وہ اور ایک نن جو راہبہ تھی عورت، وہ اکٹھے گرجے میں تھے، کلیسا میں تھے اور جوان بھی تھے، چونکہ ان کے ہاں کلیسا میں یہ پابندی تھی کہ وہ نکاح نہیں کر سکتے اور اس قسم کا صنفی ملاپ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ جذبات برانگیختہ ہوتے رہتے تھے، وہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں کہ غیر محرم کو مت دیکھو، چونکہ ان کے ہاں نہیں تھی، بہرحال وہ کوئی حل جب نظر نہیں آیا تو اس نے اس راہبہ کو کہا، مجبور کیا، تو اس نے اس کو ڈرایا یہ کہہ کر کہ یہ گناہ ہے، کلیسا کے روایات کے خلاف ہے۔ سینٹ ویلنٹائن نے کہا کہ آج اس کی اجازت ہے اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوں انہوں نے اپنے لیے ایک جواز گھڑا اور اس پہ عمل کیا، چونکہ ان کے پاس کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی، اور جب مذہبی تعلیم سے ہم عاری ہو کر خود ساختہ دین کی تشریح کریں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ یوں انہوں نے صنفی ملاپ کیا اور حد سے گزر گئے۔ جب حد سے گزر گئے تو چونکہ کلیسا کی روایت کے خلاف تھا، عیسائی بھی اپنے دور میں بے حد بنیاد پرست تھے اور دین پہ عمل کرنے میں اتنے پختہ تھے کہ انہوں نے اس جرم کی سزا کے طور پر ان دونوں کو قتل کروا دیا، اور یہ 14 فروری ہی کا دن تھا۔ اور پھر اس کی تاریخ چونکہ بدلتی رہی، ہم تاریخ سے نابلد رہے، اور یہ محبتوں کا دن اس شاخسانے کی صورت میں ہمیں نمودار ہوا۔ یا یوں کہیے کہ پادری کا جو کارنامہ تھا وہ اتنا لازوال عیسائیت کی دنیا میں گنا گیا کہ اس کو پھر اس محبتوں کے دن کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا قول یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ سینٹ ویلنٹائن نامی شخص تھا، اس نے دین نہیں بدلا تو اس کے جرم میں وہ قید ہو گیا۔ جب قید ہوا تو جیل میں جیلر کی بیٹی سے اس کو محبت ہو گئی، محبت آگے بڑھی اور تمام حدود کراس کر گئی۔ اس جرم کی صورت میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ قتل ہونے لگا یا پھانسی گھاٹ لے جایا جانے لگا تو اس نے اپنی محبوبہ یعنی جیلر کی بیٹی کے نام رکا لکھا اور نیچے لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ 14 فروری ہی کو اس کو پھانسی دی گئی، 14 فروری 279 عیسوی۔ اب جب پھانسی ہو گئی، پھانسی ہونے کے بعد یہ جرم اتنا لازوال ہو گیا، اس کا یہ کارنامہ اتنا بڑا بلند تھا کہ اس کو تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا اور محبتوں کے دن کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ تیسرا ایک قول یہ ہے کہ دیوی دیوتا تھے رومیوں کے ہاں، اور ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ وہ کسی برتن میں مختلف قراندازی کے طور پہ پرچیاں ڈالتے، جس لڑکی کا نام نکلتا وہ اس کی محبوبہ بنتی، وہ سامنے ہوتی۔ یہ یوں کرتے کہ اپنی قمیض کی آستینوں پہ اپنی محبوباؤں کے نام لکھ کر اکٹھے ہوتے اور پھر یوں کرتے کہ رفیقہ حیات چنتے۔ وہ بھی 14 فروری ہی کا دن تھا، اور اس دن کو پھر اس انداز سے آگے بطور تہوار جو ہے وہ ترویج ملتی چلی گئی اور رواج پاتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج کی دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ بعض ملکوں کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے۔ بڑے اہتمام سے پھول اور چاکلیٹس اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ لوازمات، تحائف کے تبادلے کیے جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، عرض اور مقصود گفتگو کا یہ ہے کہ یہ تینوں جو قول ہیں اس کے تناظر میں ایک جملے میں اگر اس کو تعبیر کروں تو مجھے نظر آئے گا کہ ان تینوں قولوں کے اندر کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ جو قابل تقلید اور لائق اتباع ہو۔
تینوں قول جو ہیں، تینوں جو روایتیں ہیں، تینوں جو معمولات ہیں وہ بے حیائی اور فحاشی پر مبنی ہیں۔ جیل کے اندر والا عمل، پادری کا عمل، یہ سارے عمل جتنے بھی بے حیائی اور فحاشی پر ہیں۔ اسلام جو ہے وہ تو عفت و عصمت اور حیا کا جو ہے وہ دین ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب حیا تم نے چھوڑ دیا پھر تم جو چاہے کرو، یعنی بے حیا آدمی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام نے تو حیا کا جو ہے وہ رواج اسلام نے ہی دیا۔ بے حیائی جب اسلام میں ممنوع ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام بے حیائی اور فحاشی کے دروازوں کو پسند کرے؟ یہ بے حیائی اور فحاشی کا پہلا دروازہ ہے جس میں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کرنے کا محض ڈرامہ اور اس ڈرامے کو تقویت دے رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ 2016 کے اندر بینکاک میں اسی طرح جو ہے انڈیا کے اندر بجرنگ بلی جو وہاں کی شدت پسند تنظیم ہے، جب موقع پر ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو پکڑا اور انہیں کہا کہ تمہاری شادی کروائیں گے تو بہت سارے جوڑوں نے انکار کر دیا، جس سے یہ رزلٹ نکلا کہ یہ محض بے حیائی، فحاشی اور ایک بڑے برے گناہ کا اقدام ہے، اس کا رستہ ہے۔ جب اسلام دیگر فحاشی کے سارے دروازے بند کرتا ہے تو اسلام کیسے اس کی ترویج اور اشاعت کا جو ہے وہ اس کے لیے رستہ کھول سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں، شدت پسندی ہے اسلام کے اندر؟ تو محترم اور محترمات، شدت پسندی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو عفت و عصمت کا، حیا کا دین ہے۔ میرے آپ کے اندر اور وہ سارے مسلمان جو اس میں اسلام میں کمی ڈھونڈتے ہیں، حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے فعل کے لیے اسلام سے جواز تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ گناہ والا فعل کرنا ہے تو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے۔ وہ اجازت کیسے ہونی چاہیے؟ وہ اسلام تو چونکہ پابندیاں لگاتا ہے، یہ سارے دروازے بند کرتا ہے، تو اجازت کی صورت وہ ان طریقوں سے نکلتی ہے کہ جی یہ صحت مند تفریح ہے، اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں، جی یہ معاشرے کا رواج ہے۔ تو میں عرض کر چکا کہ صحت مند تفریح ہے اور معاشرے کا رواج ہے، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن یہ دین نہیں ہے، اور دین ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کے رواج روز بروز بدلتے ہیں، ایک دن ایک رواج، دوسرے دن دوسرا رواج فیشن کی طرح بدلنا شروع ہو گئے تو ہم اسلام کو رواجوں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کاش کہ ہم حقیقی مسلمان ہوتے، ہم اتنی پستی میں نہ جاتے کہ ہم اوروں کی شباہت اختیار کرتے اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں اور ہم کافروں کی فہرست میں ہوں، ہمارا نام بھی اسلام والا ہو، والد اور دادا بھی مسلمان ہوں، کہیں ایسا ممکن نہ ہو کہ ہم وہاں پر کافروں کی صف میں ان کی شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کافروں کے ان تہواروں سے بچ کر حقیقی اسلامی تہواروں کا پابند بنائے اور انہی کے منانے پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔